بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم انقطاع باطنی کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنُ فَنَوْعَانِ بِأَنْ يَكُونَ الْاِتِّصَالُ فِيهِ ظَاهِرًا وَلَكِنْ وَقَعَ الْخَلَلُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ فَقْدُ شَرَائِطِ الرَّاوِي أَوْ مُخَالَفَتُهُ لِدَلِيلٍ فَوْقَهُ فَإِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدْمِ قبول خبر الكافر والفاسق والصبي والمغفل، وإن كان بالعرض بأن خالف الكتاب كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يخالف لعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وكحديث من مس ذكره فليتوضأ يخالف قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأنه في مدح قوم يستنجون بالماء وفيه مس الذكر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال انقطاع باطنی کی 2 قسمیں ہیں، بئی طور کے اتصال تو اس میں ظاہراً موجود ہو لیکن خلل واقع ہو کسی دوسری وجہ سے، اور وہ راوی کی شرائط میں سے کسی شرط کا فقدان ہے یا پھر اس حدیث کا مخالف ہونا ہے کسی ایسے دلیل کے جو اس سے فوقیت رکھتی ہے۔ اگر وہ خلل کسی ایسے نقصان کی وجہ سے ہے جو خبر کے نقل کرنے میں پایا جا رہا ہے تو اصول ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کافر، فاسق، صبی اور مغفل کی خبر کے عدم قبول کے بارے میں۔ اور اگر وہ خلل کسی عرض کی وجہ سے ہے بئیں طور کہ وہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے، جیسے کہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ مخالف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عموم کے فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ اسی طریقے سے وہ حدیث من مس ذکرہ فلیتوضأ، یہ حدیث مخالف اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ یہ آیت ایک ایسی قوم کی تعریف میں نازل ہوئی ہے جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے اور اس میں ذکر کو چھونا ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو حدیث میں انقطاع ہے یا تو ظاہری ہوگا یا باطنی ہوگا۔ اگر تو انقطاع ظاہری ہے تو یہ ارسال ہے۔ خبر مرسل کی 4 قسمیں ہم گزشتہ 3 سبقوں میں بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر جو انقطاع ہے یہ ظاہری نہیں ہے بلکہ باطنی ہے۔ باطنی انقطاع اس صورت میں ہے کہ ظاہراً تو اتصال سند موجود ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے اس کے اندر انقطاع آ گیا ہے۔ اب یہ جو کسی دوسری وجہ سے اس کے اندر انقطاع آیا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہوں گی۔ یا تو انقطاع اس وجہ سے آیا ہے کہ راوی کے اندر جو شرائط پایا جانا ضروری ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہے۔ مثال کے طور پہ راوی مسلمان نہیں ہے، یا اسی طریقے سے راوی فاسق ہے، یا اسی طریقے سے راوی غافل ہے، یا اسی طریقے سے راوی صبی ہے۔ اس کے بارے میں ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ ایسے راوی کی جو خبر واحد ہے وہ حجت نہیں ہے، ایسے راوی کی خبر واحد کو نہیں لیا جائے گا۔ یا پھر وہ حدیث یعنی جو خبر واحد ہے وہ کسی ایسے دلیل کے مخالف ہوگی جو دلیل طاقت اور قوت کے اندر اس خبر واحد سے فوقیت رکھتی ہوگی، اس خبر واحد سے اوپر کا درجہ رکھتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ وہ خبر واحد ہے وہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، یا اسی طریقے سے وہ خبر واحد ہے وہ سنت معروفہ کے خلاف ہے، یا اسی طریقے سے جو وہ خبر واحد ہے وہ سنت مشہورہ کے خلاف ہے، یا اسی طریقے سے صدر اول کے ائمہ نے اس حدیث کو لینے سے اعراض کیا ہے، تو ان چاروں صورتوں کے اندر وہ خبر واحد مردود ہو جائے گی۔ اب یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان چاروں صورتوں میں سے ایک صورت ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اس کی ہم مثال بھی انشاءاللہ 2 مثالیں بھی پڑھیں گے کہ جس میں خبر واحد یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، جو بات رہتی ہوگی ہم انشاءاللہ یہاں پہ عبارت میں حل کر لیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں معمل باطن، یعنی جو انقطاع ہے ایک ظاہری تھا وہ خبر مرسل ہے، 4 قسمیں پہلے گزر چکی ہیں۔ دوسرا ہے انقطاع باطنی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ انقطاع باطنی کی 2 قسمیں کیسے ہوں گی؟ بئیں طور کے جو اتصال تو اس میں ظاہراً موجود ہے، یعنی خبر اپنے ظاہری اعتبار سے تو اس کے اندر سند متصل ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، مرسل نہیں ہے، ظاہراً سند موجود ہے لیکن خلل واقع ہو رہا ہے کسی اور وجہ سے۔ اب یہ جو خلل کسی اور وجہ سے واقع ہو رہا ہے، یا تو وجہ یہ ہوگی کہ جو راوی کی شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط فقد مفقود ہوگی، نہ پائی جائے گی، ایک تو یہ وجہ ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ جو خبر واحد ہے وہ مخالف ہوگی کسی ایسے دلیل کے فوق ہو جو اس خبر واحد سے فوقیت رکھتی ہے، یعنی قوت و طاقت کے اندر اس خبر واحد سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر تو خلل آ رہا ہے کسی ایسے نقصان کی وجہ سے جو ناقل یعنی خبر واحد کے نقل کرنے میں، خبر واحد کو بیان کرنے والے کے اندر پایا جا رہا ہے، تو وہ اصول ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کافر ہے یا فاسق ہے یا صبی ہے یا مغفل یعنی غافل ہے، اگر یہ خبر واحد بیان کرتا ہے تو پھر یہ جو خبر واحد ہے یہ حجت نہیں ہے، ایسے شخص کی خبر واحد کو نہیں لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو خلل آ رہا ہے راوی کی شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شرط اسلام ہے تو یہاں پہ اسلام نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ایک شرط یہاں پر عدالت ہے تو یہاں پر عدالت نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ جو روایت کرنے والا ہے وہ بالغ ہو، یہاں پہ بلوغت نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں فَإِنْ كَانَ لِلنُّقْصَانٍ، اگر تو اس کے اندر خلل آ رہا ہے کسی ایسے نقصان کی وجہ سے جو ناقل خبر واحد کے بیان کرنے کے اندر پایا جا رہا ہے، تو ہم اصول پہلے ذکر کر چکے ہیں عدم قبول، یعنی قبول نہیں کی جائے گی کافر کی خبر واحد، فاسق کی خبر واحد، صبی کی خبر واحد، اور مغفل یعنی جس کے اوپر اکثر غفلت طاری رہتی ہو اس کی بھی خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی۔ ساری کی ساری تفصیل گزشتہ باب کے اندر میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَإِنْ كَانَ بِالْعَرْضِ، اور اگر وہ عرض پیش کرنے کی وجہ سے ہے، دیکھیں یہ جو وَإِنْ كَانَ ہے اس کا عطف ہے فَإِنْ كَانَ کے اوپر، یہ اوپر تھا نا کہ اگر خلل ہے کسی ایسے نقصان کی وجہ سے جو ناقل میں ہے، تو ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے
یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر خلل ہے بالعرض اصول حدیث پر عرض یعنی پیش کرنے کی صورت میں. دیکھیں اصول حدیث اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جو دلیل لی جاتی ہے سب سے پہلے کتاب اللہ سے لی جاتی ہے، اس کے بعد سنت معروفہ سے لی جاتی ہے، اس کے بعد سنت مشہورہ سے لی جاتی ہے. تو اگر تو خلل آ رہا ہے اس اصول کے اوپر پیش کرنے کی وجہ سے. کیسے وہ بتا رہے ہیں بھائی طور کہ وہ حدیث ہے نمبر 1 یا تو وہ کتاب اللہ کے خلاف ہوگی. اب اس کی مثال لے کر ہیں جیسے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب یہ حدیث یہ والی بات بتاتی ہے کہ نماز فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر ہم کتاب اللہ میں غور کرتے ہیں تو کتاب اللہ میں تو یہ فرمایا گیا کہ نماز کے اندر فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہیں آسان لگے اتنا تم قرآن مجید میں سے قرأت کر لو، اتنا تم قرآن مجید میں سے پڑھ لو. اگر ہم اس خبر واحد کو لیتے ہیں تو یہ والی جو خبر واحد ہے کتاب اللہ کے عموم کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں عموم ہے میم الف ما، جو تمہیں آسان لگے قرآن مجید میں سے. اب وہ جو آسان لگنا ہے وہ سورہ فاتحہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، غیر فاتحہ میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے تب بھی فرض ادا ہوگا، بلکہ فرض جو قرأت ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر بھی ادا ہو سکتی ہے. تو یہ والی جو حدیث ہے خبر واحد یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے. لہذا جب یہ حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے تو ہم اس حدیث کو رد کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں کتاب اللہ ہے اس کو ہم اختیار کر لیں گے. یا اسی طریقے سے دوسری حدیث دیکھیں، حدیث کے اندر رہتا ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو شخص اپنے ذکر کو چھوئے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. اب اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد اگر اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا لازم ہے. لیکن یہ والی جو خبر واحد ہے یہ بھی کتاب اللہ کی اس آیت کے خلاف ہے. کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مردوں میں سے ایسے آدمی ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کریں. اب یہ والی جو آیت ہے یہ ایسی قوم کی تعریف کے اندر نازل ہوئی ہے جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے جب آپ پانی سے استنجا کریں گے تو اس میں مس ذکر تو پایا جائے گا. تو اسی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ اس خبر واحد میں یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ والی جو حدیث ہے یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے، لہذا ہم اس خبر واحد کو ترک کر کے کتاب اللہ کو اختیار کر لیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں خلل ایک ایسی خرابی کی وجہ سے آ رہا ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف ہے. اس کی ہم نے 2 مثالیں پڑھ لی ہیں. تو یہ بتایا کہ جیسے کہ حدیث من مس ذکرہ فلیتوضا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ یہ والی جو آیت ہے ایک ایسی قوم کی مدح کے اندر نازل ہوئی تھی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے جب آپ پانی سے استنجا کریں گے تو اس کے اندر مس ذکر تو ہے. تو اگر مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر اس چیز کی صراحت آتی ہے کہ بھئی آپ کو دوبارہ وضو بھی کرنا پڑے گا. آج کے سبق کے اندر ہم خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف ہو ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے. اب جو باقی ہے سنت معروفہ کے مخالف ہو یا اسی طریقے سے خبر مشہور کے مخالف ہو یا صدر اول کے ائمہ نے اس خبر واحد کو لینے سے اعراض کیا ہو، اس کے بارے میں ساری کی ساری تفصیل اس سے اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے.